ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، قاسم نعمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فلانی عورت نماز روزہ صدقہ یہ کثرت سے کرتی ہے، مگر یہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں ہے۔ اس شخص نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فلانی عورت کے نماز روزہ صدقہ یعنی نوافل میں کمی ہے، وہ پنیر کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے اور اپنی زبان سے پڑوسیوں کو ایذا نہیں دیتی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عورت جنت میں ہے۔ میرے میٹھے میٹھے و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم پڑوسی، ہمسائے یہ سنتے ہیں لفظ، اس کے متعلق آج کچھ مدنی پھول عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ہمسائے سے مراد ہم سایہ یعنی ایک ہی سایہ تلے رہنے والے۔ عربی میں اس کے لیے جار کا لفظ استعمال ہوا ہے، جار جمع جیران، جس کے معنی ذمہ داری اور پناہ میں لینا ہے، لیکن ہمسائے کا عام مفہوم قریبی مکان یا دکان کا ساتھی ہے، جس کے حقوق کی نگہداشت کی جاتی ہے اور تعلقات و معاملات میں اس کی خصوصی رعایت کی جاتی ہے۔ ہمسائیگی کا دائرہ یہ بڑا وسیع ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے
کہ 40 گھر تک پڑوس ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وضاحت فرماتے ہیں کہ اپنے گھر سے 40 گھر چاروں طرف ہمسائیگی ہے۔ نیز حسن سلوک میں اقرب فالاقرب کا اصول کار فرمایا، یعنی سب سے زیادہ قریبی ساتھی سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق ہے، جیسا کہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے 2 پڑوسی ہیں، میرے 2 پڑوسی ہیں، میں ان میں سے کس کو ہدیہ بھیجا کروں؟ تو مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے زیادہ نزدیک ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے حقوق کا بیان بھی ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں کہ اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پاس کے ہمسائے اور دور کے ہمسائے اور کروٹ کے ساتھی اور راہگیر اور اپنی باندھی غلام سے بے شک اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی اترانے والا بڑائی مارنے والا۔ تو یہاں فرمایا گیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندوں دونوں کے حقوق کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے، جبکہ بندوں کے آپس میں حقوق ہیں۔ والدین کے حقوق اس میں بیان ہوئے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا اس میں بیان ہوا، یتیموں محتاجوں سے حسن سلوک کرنا بیان ہوا، اور ساتھ ہی ہمسایوں سے حسن سلوک بھی ہے۔ تو قریب کے ہمسائے اس میں بیان ہوا اس آیت کریمہ میں۔ تو قریب کے ہمسائے سے مراد وہ ہیں جس کا گھر اپنے گھر سے ملا ہوا ہو، اور دور کے ہمسائے سے مراد وہ ہیں جو محلے دار تو ہو مگر اس کا گھر اپنے گھر سے ملا ہوا نہ ہو، یا جو پڑوسی بھی ہوں اور مسلمان بھی، وہ قریب کا ہمسایہ، اور جو صرف پڑوسی ہو مسلمان نہ ہو وہ دور کا ہمسایہ ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مفسرین نے اس میں جو بیانات کیے ہیں اس میں پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق بہت تاکید کی گئی ہے۔ زہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت کیا کہ ایک شخص نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہمسائے کی شکایت کی۔ مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر اعلان کر دو کہ 40 گھر ہمسائیگی میں داخل ہیں،
تو زہری نے کہا 40 ادھر 40 ادھر 40 ادھر اور 40 ادھر، اور چاروں سمتوں کی طرف اشارہ کیا۔ علامہ ابن مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ جس شخص کا گھر یا دکان تمہارے گھر یا دکان سے متصل ہو وہ تمہارا پڑوسی ہے۔ تو ہمسائیگی یہ صرف دینی اعتبار سے نہیں بلکہ اخلاقی و معاشرتی لحاظ سے بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ تہذیب و تمدن کی اساس باہمی تعاون، محبت و الفت اور اشتراک عمل پر قائم ہے۔ ہر انسان یہ دوسرے انسان کی استعانت اور مدد کا محتاج ہے۔ یہ بڑی غور سے یہ بات سنتے چلیں اور فی زمانہ جو معاشرے کا جو کلچر ہو رہا ہے اس کی طرف توجہ دیں۔ فرمایا کہ ہر انسان دوسرے انسان کی استعانت اور مدد کا محتاج ہے، لہذا معاشرے کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں میں تعاون اور اشتراک کا جذبہ یہ راسخ ہو، اور در حقیقت پڑوسی ہی ایک دوسرے کے دکھ سکھ اور رنج و راحت کے دائمی رفیق اور شریک کار ہوتے ہیں، اور وہ ایسے مشکل وقت میں کام آتے جبکہ رشتہ داروں کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے۔ رشتہ دار ضروری نہیں کہ ساتھ رہتے ہوں، یہ پڑوسی ہے جو ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ کبھی اچانک کوئی ایسی ایمرجنسی قائم ہو جاتی ہے کہ جس میں کوئی رشتہ دار یا سگی اولاد تک نہیں پہنچ پاتی، پڑوسی کام آتے ہیں۔ اور زمانے جاہلیت میں بھی عربوں میں حقوق ہمسائیگی کا بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ اگر کسی عرب کے پڑوسی پر ظلم کیا جاتا یا کوئی آدمی اس کی بے عزتی کرتا تو پڑوسی اسے برداشت نہ کرتا تھا اور ہمسائے کی خاطر لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ تو اسلام نے آ کر اس اچھی عادت کو قائم رکھا، یعنی یہ اچھی عادت تھی۔ عرب حالانکہ بہت ساری برائیوں میں مبتلا تھے مگر یہ اچھی عادت، تو اسلام نے آ کر اس اچھی عادت کو قائم رکھا، بلکہ تاکید فرمائی کہ پڑوسی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہ بات سن کر اگر اس دور کا جائزہ لیں تو ہم جناب وہاں پر ہم نے تو فلاں جگہ گھر لیا ہے، ہمیں تو کوئی پڑوسیوں کا بھی پتہ نہیں چلتا ہے، کون میرے پڑوس میں رہتا ہے اس کا بھی مجھے پتہ نہیں ہے۔ اس طرح کا مینٹلٹی رکھنے والے بھی لوگ ملیں گے، اور بسا اوقات ہوتا ہے کہ اچانک محلے میں بدبو پھیلنا شروع ہوتی ہے، تو پہلے تو گھر والے آپس میں پوچھتے کچھ بدبو نہیں آ رہی، کچھ بدبو نہیں آ رہی۔ اب پورے گھر میں چھان بین ہوتی ہے کہ کوئی جانور یا کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہوا ہے، بدبو کہاں سے آ رہی ہے؟ جب اپنا بنگلہ، بہت بڑا بنگلہ اچھی طرح چیک کر لیا، باہر کا گارڈن چیک کر لیا، بدبو کی سمجھ نہیں آ رہی کہ بدبو کہاں سے آئی ہے۔ پھر ایک گھر سے کوئی نکلا، دوسرے گھر سے کوئی نکلا، پتہ چلا کہ وہ محلے میں کچھ چمگیاں ہو رہی کہ بدبو آ رہی ہے۔ اب چوکیداروں سے پوچھا جاتا ہے تو چوکیدار کہتے ہیں کہ ہاں اس گھر سے کئی دن ہوئے کوئی نکلا نہیں ہے، کسی کو آتا جاتا دیکھا نہیں ہے۔ اب پولیس کو ان کو بلایا گیا اور اس کا گھر کا دروازہ توڑ کر جب اندر داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ پڑوس میں کوئی ایک شخص رہتا تھا، کسی سبب سے اس کا انتقال ہو گیا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، یہاں تک کہ جب اس کی لاش دیکھی گئی تو اس پہ چونٹیاں سینکڑوں ہزاروں گھوم رہی تھیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو ارشادات عطا ہوئے اس میں ہمیں ہر شعبے سے متعلق رہنمائی حاصل ہوئی ہے۔ چنانچہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے متعلق برابر وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ پڑوسی کو وارث بنا دیں گے۔ تو اب سلوک کیسا کرنا ہے؟ سلوک کیسا کرنا ہے؟ اس کے بارے میں اسلام ہمیں کیا حکم ارشاد فرماتا ہے، سنیے۔
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو اللہ عز و جل اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اور جو اللہ عز و جل اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مسلمان کی عزت کرے، اور جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہیں یا خاموش رہے۔ تو ہمیں اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دینی۔ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ تکلیف کس طرح سے ہوتی ہے؟ مثلا ایک حدیث پاک اور بھی بیان ہوئی کہ بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرے۔ اب گھر بنا رہے ہیں اور گھر بناتے بناتے ظاہر ہے جب گھر تعمیر ہوتا ہے تو اطراف بہت ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اب ہم پڑوسیوں سے چونکہ اچھے تعلقات نہیں رکھتے تو لہذا ہم پوچھنے بھی نہیں جائیں گے، کہ پوچھیں گے تو یہ منع کر دے گا۔ پانی کی لائن ڈلوا رہے اور جناب اس میں بھی ہمارا جو انداز ہوتا ہے وہ بھی بڑا رف ہوتا ہے کہ بس سارا کچھ مجھے مل جائے، ساری سہولتیں میں ہی حاصل کر لوں۔ کھڑکیاں بناتے ہوئے، مکان کی تعمیر کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے گھر کے سامنے رکھی ہوئی سیمنٹ، بجری یا کرش یا دیگر معاملات سے میرے پڑوسیوں کو بھی کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے، یہ اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں حکم ہوا کہ جو اللہ عز و جل اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ پڑوس تک کئی حوالوں سے تکلیف ہوتی ہے۔ گھر میں فروٹ آتا ہے، اب ظاہر ہے آپ نہیں دے سکتے گھر میں فروٹ، تو اس کے کیلے کے چھلکے یا کوئی ایسی آپ نے گھر میں اپنے بچوں کو چیزیں کھلائی ہیں جس کے ریپرز، جس کے ڈبے، یہ باہر آپ اس طرح ڈالیں کہ پڑوسیوں کو پتہ چلے کہ آج ہمارے گھر میں یہ کھایا گیا ہے، اور وہ دل جلائیں اپنا کہ کاش ہمارے ابو بھی ہمارے لیے ڈرائی فروٹ لاتے، کاش ہمارے گھر میں بھی اس طرح کی مٹھائیاں آتی، کاش ہمارے گھر میں بھی یہ فروٹ آتا۔ تو آپ نے اپنے گھر کے باہر رکھا ہوا ڈبہ یہ اپنے کچرے سے اس لیے بھرا تاکہ میرے پڑوسیوں کو پتہ چلے کہ ہمارے گھر میں اس طرح کی آسائش اور ایسی اچھی اچھی چیزیں کھائی گئی ہیں۔ آپ بتائیں کہ اس کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس کے بچوں کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ عزت دار آدمی ہے، وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، وہ آپ سے مانگتا نہیں ہے، لیکن آپ یہ عمل کر کے تکلیف تو نہ دیں۔ آپ اپنے گھر میں اگر صوفہ سیٹ تبدیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے صوفہ سیٹ تبدیل کریں، لیکن بعض اوقات وہ فرنیچر باہر روڈ پر رکھا جاتا ہے تاکہ گھر میں پتہ چلے کہ ہمارے گھر میں چونکہ نیا فرنیچر آیا ہے اس لیے ہم پرانا فرنیچر باہر رکھ رہے ہیں۔ کچھ ایسا ڈھول بجایا جاتا ہے تاکہ ہمارے گھر میں ہونے والی کوئی چیز جو ہے نا وہ پتہ چلے۔ کھانا پکایا گیا تو گھر کے دروازے، کھڑکیاں پڑوس کی طرف کھولی جاتی ہیں تاکہ اس کی اڑنے والی خوشبو، مہک یہ پورے محلے میں گھومے اور پتہ چلے کہ ہمارے گھر میں فلاں فلاں آئٹم پک رہا ہے۔ اس کا وجہ کیا؟ اگر اس کا سبب دل میں یہ ہے کہ میرے اس طرح کے عمل سے میرے پڑوسی کو پتہ چلے، تو ظاہر ہے اگر اس کے گھر میں وہ چیز نہیں پکی تکلیف تو ہوگی نا اس کو۔ تو ہمیں اگر ایسی ہماری عادت ہے ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور ایسی بری عادتوں کو اپنے سے ختم کرنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے گھر میں اگر بڑے اس طرح کریں گے تو بچے ان سے اس انداز کی تربیت حاصل کرتے ہیں اور اس سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ خرابی کی طرف جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر مثال ہم نے سنا کہ پڑوسی جو ہے وہ ایک دوسرے کی مدد کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن وہ مدد کب کرے گا؟ جب ہمارے اس کے اچھے تعلقات ہوں، جب ہمارا اچھا اس سے رہن سہن ہو، جب ہمارا اس سے اچھا ملنا جلنا ہو۔ اب ہم نے اس سے ملے جلے نہیں، ہمارے گھر کی عورتوں کا ان کی گھر کی عورتوں سے لڑائی جھگڑا، ہمارے بچے ان کے بچوں سے لڑیں، ہمارے گھر سے اڑنے والا کچرا ان کے گھروں میں جائے، ہمارے گھر کا جو فروٹ کا ڈبہ ہے وہ اس کے گھر کے سامنے رکھ کر اس کا دل چڑھائیں، ہمارے گھر کے گھٹنے والی خوشبوئیں اس کے گھر والوں کو تکلیف دیں، اس کے بچوں کو تکلیف دیں۔ پھر ہم کہیں کہ جناب میں تکلیف میں آیا تو میرا پڑوسی میری مدد نہیں کرتا، میرا خیال نہیں کرتا ہے۔ تو ہم سوچیں اور غور کریں کہ ہم نے کون سا ایسا عمل کیا کہ جس سے ہمارا پڑوسی ہم سے خوش ہو جاتا۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ میں نے اچھا کیا یا برا کیا؟ ٹیسٹر چاہیے تھا، ٹیسٹر۔ یہ کام میں نے کیا، مجھے کیسے معلوم ہو یہ کام میں نے اچھا کیا یا برا کیا؟ تو میرے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ تم نے اچھا کیا تو بے شک تم نے اچھا کیا، اور جب یہ کہتے سنو کہ تم نے برا کیا تو بے شک تم نے برا کیا۔ تو گویا ہمیں یہ معیار دے دیا گیا کہ ہم مطلب اس میں کیا انداز اختیار کرتے ہیں۔ اور بسا اوقات بظاہر بہت اچھے تعلقات بھی ہوتے ہیں، بظاہر بہت اچھے تعلقات ہوتے ہیں، گھر کی عورتوں کا بھی ملنا جلنا بہت ہوتا ہے، لیکن یہاں ایک اور بات بھی غور کریں کہ جیسی ظاہری ملاقات ہے، کیا غائب میں بھی ایسی ہے یا ہمارا انداز کچھ اور ہے؟ اللہ سلامت رکھے ہمارے امیر اہل سنت کو۔ ایسے ایسے ہمارے دلوں کے چور پکڑے ہیں، ایسے ایسے پکڑے ہیں، کیا ہمیں بالکل سمجھتے کہ ہمیں پورا اندر باہر سب دکھا دیا ہم کو کہ ہم ہیں کیا؟ امیر اہل سنت اپنی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں، اس میں تقریباً 1800 مثالیں لکھی ہیں غیبت کی۔ جس گھر میں نہ ہو، میرا مشورہ ہے کہ آج ہی آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیں، کال کر لیں مکتبۃ المدینہ والوں کو کہ بھائی ہمیں یہ کتابیں چاہیے، ہمارے گھر میں کتاب پہنچا دیں۔ یہ سہولت فراہم کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ اس کا دائرہ کار بڑھا رہے ہیں۔ آپ کال کریں، آپ کو کال کے ذریعے مخصوص 500-600 روپے کی کم سے کم خریداری کریں، آپ کو گھر بیٹھے یہ چیزیں جو ہے وہ مل جائیں گی، آپ کو پہنچا دیں گے۔ یہ کتابیں پڑھیں تو صحیح، ہمارے دل کے چور اس میں لکھے ہیں کہ ہم کیا انداز ہے ہماری زندگی گزارنے کا، ہماری گفتگو کیسی ہے، ہم ظاہری طور پر کیسے ہیں، غائب میں کیسے ہیں، آپس میں جب ملتے ہیں جب کیسے ہیں، اکیلے میں کیسے ہیں، آپس میں لین دین بھی تحفے تحائف کا ہے، پیچھے سے ہمارا انداز کیا ہے۔ تو پڑوسیوں کے بارے میں امیر اہل سنت غیبتوں کی مثالیں لکھتے ہیں، آپس میں بات ہو رہی ہے، اس جیسا پڑوسی، اس جیسے پڑوسی سے تو اللہ بچائے۔ اب آپ اس جملے سے آپ کیا ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ کا پڑوسی کیسا ہے؟ کسی اور سے کہہ رہے ہیں، حالانکہ بظاہر ملنا جلنا بھی ہوگا، سلام دعا بھی کر رہے ہیں، گھر میں کوئی چیز پکی ہے تو پیش بھی کر رہے ہیں، عورتیں بھی آپس میں اچھے تعلقات رکھ رہی ہیں، ملنا جلنا ہے، کپڑے دکھائے جاتے ہیں کہ میرا یہ کلر کیسا ہے، میرا یہ ڈیزائن کیسا ہے، یہ مہندی ذرا میرے بچوں کو، آپ کے گھر میں بچیاں آپ کی اچھی لگاتی ہیں، یہ میری بچیوں کو مہندی لگوا دیجئے، یہ سارے تعلقات ہیں۔ لیکن جب ان کے غائب میں ہماری گفتگو ہوتی ہے تو کیا یہ انداز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ مزید فلاں پڑوسن، اس کی چال چلن اچھی نہیں ہے، اس کی لڑکیاں خراب ہیں، اس کے سارے لڑکے نمبری ہیں، وہ پڑوسن تو جب دیکھو کچھ مانگنے آ جاتی ہے، ماچس تک گھر میں نہیں رکھی ہے اس نے، اس کے گھر کا ماحول بہت برا ہے، اس کو ذرا منہ دے دیا تو جب دیکھو ٹھیک کھانے کے وقت کسی بہانے سے آ جاتی ہے، اس کی ناک بہت تیز ہے، ہمارے کھانے کی خوشبو سے فوراً پہنچ جاتی ہے، آئے دن اس کی یہاں تو جھگڑا ہی ہوتا رہتا ہے۔ اب آپ اپنے اگر میکے گئی ہیں، جو اسلامی بہنیں اگر ایسی خواتین ہیں جو یہ جاتی ہیں اپنے میکوں پہ، تو اب پڑوسیوں کی تو گھر والوں کی تو کارکردگی بیان ہوتی ہے، یا کوئی دوسرے شہر سے ہمارے گھر میں مہمان آیا تو اب برابر کی کارکردگی بیان ہوتی ہے، اس کی میاں بیوی میں آپس میں بنتی نہیں ہے، اس کی لڑکی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ اب اگر ایسا سبب ہوا کسی کے گھر میں، آپ بتائیں، اس کے گھر کی یہ بات آپ کسی کو بتائیں گے اور اس کو پتہ چلے تو اچھا لگے گا کہ برا لگے گا؟ ایک تو ویسے ہی اس کے گھر میں ایک سمجھ لو کہ ایک زلزلہ آ گیا، ایک طرح سے ایسی آفت آ گئی ہے، اور اس میں اگر آپ کی یہ باتیں دوسروں تک کے ذریعے اس کو بھی پتہ چلیں گی تو کتنی تکلیف ہوگی۔ کل اس کے بیٹے نے اس پر ہاتھ اٹھا دیا،
اب آپ پڑوس میں ہیں، آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے اس کے گھر سے کوئی اونچی آواز سے بات کرے تو بات پہنچ جائے، لیکن آپ کو ضرورت کیا ہے کہ آپ اس کی بات کسی تیسرے کو پہنچائیں؟ اوپر کے منزل والا بڈھا یہ بہت ستاتا ہے، پہلی منزل والے اس کے بچے بہت شرارتی ہیں۔ ایک تو میرے بچے کو اس کے بچے نے مارا، جب فریاد لے کر گیا تو اوپر سے مجھ سے جھگڑنے لگا۔ بچے لڑیں گے، کھیلیں گے بھی، لڑیں گے بھی، بغیر دستک دیے ہمارے گھر کے اندر گھس آتا ہے، اور یہ انداز درست نہیں ہے۔ پڑوسی کو تو اتنا فری کرنا بھی نہیں چاہیے، خاص کر محرم نامحرم کا جو شرعی جو معاملات ہیں اس میں تو بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ ہمارا مکان مالک اوپر کی منزل پہ رہتا ہے، ایسا تنگ کرتا ہے کہ بس کیا کہوں۔ اس پڑوسی کے بیٹے کی دھوم دھام سے شادی ہوئی، مگر ہمیں جھوٹے بانے شادی کا کارڈ تک نہیں دیا، ورنہ ہم کون سا اس کے کھانے کے لیے بیٹھے تھے، اللہ نے ہم کو بہت دیا ہے۔ اب یہ جو انداز ہے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ انداز ہمارا درست نہیں ہے۔ ہمیں پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور جو ایسی ناجائز گفتگو ہے یہ نہیں کرنی چاہیے، زبان کو لگام دینی چاہیے، پہلے تولو بعد میں بولو، اس فارمولے پر عمل کرنا چاہیے، پہلے تولو بعد میں بولو، اور غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، محبتوں کے چور، چغل خور، بس قفل مدینہ لگائے رکھیں، قفل مدینہ لگائیں۔ تو گھر میں بھی ایسا ماحول بنائیں کہ اگر کسی اور کے متعلق بات ہو تو امیر علیہ سنت نے فوراً الارم دے دیا ہم کو۔ الارم کیا ہے؟ توبو اللہ، توبو اللہ، بھئی یہ آواز لگا دیں تو بات کرنے والے سمجھ جائیں کہ ہم کہیں غلط راستے پر جا رہے ہیں، جو زبان کو سنبھالنا پڑے گا۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم لوگ زبان سے جو باتیں کرتے ہیں اس پر ہماری گرفت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ تیری ماں تجھ پر روئے، لوگوں کو ان کے منہ کے بل آگ میں گرانے والی اسی زبان کی باتیں ہوں گی۔ تو زبان کو لگام دیں۔ اور مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ زبان سے کفر، شرک، غیبت، چغلی، بہتان، یہ سب کچھ ہوتے ہیں جو دوزخ میں ذلت و خواری کے ساتھ پھینکے جانے کا ذریعہ ہے۔ تو ہمیں اپنی زبان کو لگام دینی ہے، پڑوسیوں کا خیال کرنا ہے، ان کو مطلب ایذا نہیں دینی۔ تو ہمسائے کا جو حق ہے وہ صرف یہ نہیں کہ آپ اس سے اس کی تکلیفیں دور کریں، بلکہ ایسی چیز بھی اس سے دور کرنی چاہیے کہ جس سے اس کو دکھ پہنچنے کا احتمال ہو۔ ہمسائے سے دکھ دور کرنا، اسے دکھ دینے والی چیزوں سے دور رکھنے کے علاوہ کچھ اور بھی حقوق ہیں۔ اس سے نرمی اور حسن سلوک سے پیش آئے، اس سے نیکی اور بھلائی کرتا رہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ قیامت کے دن فقیر ہمسایہ امیر ہمسائے کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے کہے گا، اے اللہ اس سے پوچھ اس نے اپنے صدقات مجھ سے کیوں روکے تھے، اپنا دروازہ مجھ پر کیوں بند کیا تھا۔ اور یہ ہمارے اسلاف اور بزرگوں کا انداز ہوتا تھا کہ وہ مطلب اندر باہر سب ایک ہوتا تھا۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کسی سے حال پوچھا، بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ آج ہم بھی پوچھتے ہیں نا، کوئی بھی ملے، بھائی کیا حال ہے آپ کے؟ اب اس سے حال پوچھا تو اس نے کہا، حضور بڑا پریشان ہوں، بڑا قرضہ ہو گیا، کاروبار بھی ٹھپ ہے، گھر میں بھی کھانے کے مسئلے ہیں، اور اس طرح کے کچھ مسائل بیان کیے۔ وہ بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر لے گئے اور اسے درہموں کی تھیلی دی، اور آئندہ کے لیے یہ ذہن بنایا کہ کسی کی طبیعت نہیں پوچھوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مروت کے خلاف ہے کہ کوئی ہم سے اپنی تکلیف کا اظہار کرے اور ہم اسے کچھ بھی مدد نہ کریں۔
اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسی بات سن کر سنا کر کوئی آتا ہے پھر میری تکلیف دور کریں. اب ضروری تھوڑی ہے کہ جس سے آپ تکلیف دور کرنے کا کہہ رہے ہیں وہ اس قدر صاحب حیثیت بھی ہو کہ آپ کی تکلیف دور کر دے, نہیں کر سکتا ہے. لیکن یہاں یہ ضرور غور کر لیا جائے. امیر اہل سنت نے بڑی پیاری تربیت فرمائی مدنی مذاکرے میں گزشتہ دنوں جب ڈاکٹروں کا مدنی مذاکرہ تھا کہ آپ اگر کسی کوئی تکلیف میں اس سے ملنے جاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں بھائی کوئی ضرورت ہو تو بتا دینا. تو کہا اللہ کے بندے دے دو نا, تھوڑا سا کچھ دے کر پھر کہو تو یہ اچھا لگے گا. یہ کیا بات ہوئی کہ جیب میں ہاتھ ڈال نہیں رہے, کوئی ضرورت ہو تو بتا دینا. بھائی آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہوا تو ضرورت ہے اس کو, تو ضرورت ہے تو پھر آپ اس کو کچھ نہ کچھ, جیسے ڈاکٹروں کی تربیت فرمائی کہ آپ غریبوں اور سادات کرام سے رعایت کریں. بھائی 100 روپے لیتے تھے آپ 99 روپے لے لیں. بھائی 100 کی رعایت نہ کریں, 1 روپے کی رعایت کریں, لیکن ذہن تو بنے گا کہ میں نے اسٹارٹ لیا ہے. آپ کے پاس 200 مریض آتے تھے, آپ کم سے کم 2 مریضوں کا ہی مفت علاج کر لیں. آپ کے پاس روزانہ 12-15 سادات کرام آتے ہیں, آپ کم سے کم 2 سادات کرام کا مفت علاج کر دیں. کچھ نہ کچھ عمل بڑھائیں, کوئی نہ کوئی قدم آگے بڑھائیں, اس سے کوئی نہ کوئی تو تبدیلی آئے گی. اور ہمارے بزرگوں اور اسلاف کا یہ انداز ہوتا تھا, یہ ذہن بناتے تھے کہ میرے ذریعے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. کسی بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر میں چوہوں کی کثرت ہو گئی, چوہے بہت ہو گئے. کسی نے مشورہ دیا کہ حضرت آپ ایسا کریں کہ بلی پال لیں, آپ ایسا کریں گھر میں بلی پال لیں. یہ بلی ہوگی نا, یہ بلی کو دیکھ کر اس کی آواز سن کر چوہے بھاگ جائیں گے. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ بھاگ کر جائیں گے کہاں جائیں گے چوہے؟ پڑوس میں جائیں گے. تو جو چیز میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا اپنے پڑوسی کے لیے کیسے پسند کروں؟ یہ چوہے یہیں رہنے دو. بلی نہیں پالی, بلی نہیں پالی, کیوں کہ پڑوسی کو تکلیف نہ ہو. یہ مدنی سوچ. تو ہم مطلب اس میں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مکاشفۃ القلوب میں حضرت ابن المقفع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ کسی نے کہا کہ تمہارا ہمسایہ سواری کے قرض کی وجہ سے اپنا گھر بیچ رہا ہے. ابن المقفع رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس شخص کی دیوار کے سائے میں بیٹھتے تھے. انہوں نے یہ سن کر فرمایا کہ اگر اس نے تنگ دستی کی وجہ سے اپنا گھر بیچ دیا تو گویا میں نے اس کے دیوار کے سائے کی قدر نہیں کی, چنانچہ اس کے پاس رقم بھیجی اور کہلا بھیجا کہ گھر نہ بیچو. یہ مدد, یہ پیار, یہ محبت, یہ چاہت, یہ مسلمانوں کا خاصہ ہے. اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اے عاشقان رسول, اے عاشقان صحابہ, عاشقان اہل بیت, اے عاشقان رضا, یہ مسلمانوں کا انداز ہوتا تھا. تو ہم اگر ایسا انداز نہیں اپناتے, اب یہاں تو بڑا عجیب معاملہ ہے. بس میں سفر کرتے ہیں, دیکھا کہ ایک بڑے میاں لاٹھی لے کر ہل کر بس میں کھڑے ہوئے. ہم جوان, کڑیل جوان, اللہ نے ہمت طاقت دی ہے, ہمیں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ اس بڑے میاں کو میں بٹھا دوں. میرے والد صاحب کی جگہ کوئی میرے سر پر کھڑے ہیں ڈنڈا پکڑ کر ہیں, اور میں جم کر اپنی سیٹ پر بیٹھا ہوں. مجھے اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ میں ان کو جگہ دے دوں. میرے بڑے بھائی کی طرح ہی ہے, بلکہ سگا بڑا بھائی بھی ہو تو شاید چھوٹا بھائی آج کل نہیں دیتا ہے جگہ. ایسا عجیب حال ہو گیا ہے. تو مسلمانوں کا ایسا انداز نہیں. مسلمان آپس میں پیار کرنے والے, محبت کرنے والے, الفت کرنے والے, چاہت کرنے والے, ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے. صحابہ کرام علیہم رضوان میں ایسا جذبہ ہوتا تھا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کسی نے بکرے کی سری بھیجی, یہ سوچ کر کہ ان کے گھر میں ضرورت ہے, چلے ان کے گھر بکرے کی سری بھیجوں. اب سری آ گئی, وہ سوچنے لگے کہ میرا جو پڑوسی ہے نا, اس کے گھر میں گوشت نہیں پکا ہے. انہوں نے وہ سری اس کے یہاں بھیج دی. جب پڑوسی کو ملی, انہوں نے سوچا کہ میرا جو پڑوسی ہے نا اس کو زیادہ ضرورت ہے. انہوں نے تیسرے کو بھیجی, یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ 7 گھروں سے ہو کر وہ سری دوبارہ اس پہلے کو پہنچ گئی. یہ محبتیں تھی, یہ پیار تھا, یہ چاہت تھی. ایک گھر میں دعوت کا اہتمام کیا گیا کسی بزرگ کے یہاں. اب کھانا کم تھا, لوگ زیادہ آ گئے. اب گھر والوں نے آپس میں مشورہ کیا
کیسا کرتے ہیں؟ روٹیوں کے ٹکڑے کر لیتے ہیں، دسترخوان پر ڈال دیں گے، جب کھانا شروع ہوگا نا تو کسی طرح سے چراغ کو بجھا دیں گے کوئی ترکیب بنا کر، اور تھوڑا سا اندھیرا ہو جائے گا تو یہ سب کھا بھی لیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کھانا کم تھا۔ خیر دسترخوان بچھایا گیا، ٹکڑے کیے گئے، جب کھانا شروع ہوا تو ترکیب سے چراغ بجھا دیا، اب کھانا ہوتا رہا، سب ہاتھ چلتے رہے۔ جب کچھ دیر کے بعد چراغ کو روشن کیا گیا تو وہ سارے کے سارے ٹکڑے دسترخوان پہ یوں ہی پڑے تھے، سب نے ایک دوسرے کو اِشار کیا، سب یہی چاہنے لگے کہ میں بھلے بھوکا رہوں میرا بھائی کھا لے۔ ہمارا کیا انداز، ہماری کیا سوچ ہے؟ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم دیکھیں اور غور کریں۔ اور پھر اس میں یہ بات بھی ہے کہ جب گھر لیا جائے نا تو آج کل تو گھر لینے کا معیار کیا ہے؟ ویسٹ اوپن ہونا چاہیے، کارنر کا ہونا چاہیے، یہ پارکنگ ہونی چاہیے، یہ روڈ ایسا ہونا چاہیے، یہ اسکول ایسا ہونا چاہیے۔ بھائی سب سے پہلے تو دیکھیں کہ مسجد ہے کہ نہیں ہے، کہ ایسی مسجد جس سے اذان سے پہلے صلاۃ و سلام کی صدائیں بلند ہوں، سبحان اللہ، جمعہ کا دن ہو، جمعہ کی نماز ہو اور جناب صلاۃ و سلام ہو تو میرے گھر میں بھی اس درود و سلام کی بہاریں آ رہی ہوں۔ جب 11ویں کا مہینہ آئے تو سبحان اللہ غوث پاک کی شان بیان ہو رہی ہوں، جب محرم کا مہینہ ہو تو اہل بیت کے تذکرے ہو رہے ہوں، جب خواجہ صاحب کا مہینہ آئے تو خواجہ صاحب کا بیان ہو رہا ہو، جب داتا صاحب کا عرس ہو تو داتا صاحب کی فضیلتیں بیان ہو رہی ہوں، اور جب میلاد کا مہینہ آئے تو سبحان اللہ ایسی جگمگ جگمگ مسجد ہو رہی ہو کہ سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگا رہے ہوں۔ تو ایسی مسجد کی چوائس ہے ہماری۔ پھر پڑوسی کون ہے؟ پڑوسی کون ہے کہ پہلے مطلب پڑوسی تو دیکھیں، ہم تو دیکھتے ہیں کہ گھر بلڈنگ ہے تو جناب اس کا کارنر کیسا ہے، تو اس کا گرل کیسی ہے، تو اس کا رنگ کیسا ہے، اس کا ایلیویشن کیسا ہے۔ ارے اچھا پڑوسی ڈھونڈیے، کہ حدیث پاک میں ہے کہ نیک پڑوسی کے سبب اللہ تعالیٰ 100 گھروں سے مصائب دور فرما دیتا ہے۔ یہ نیک پڑوسی کی برکت ہے، ہم ڈھونڈے تو صحیح، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نیک لوگوں کی صحبتیں، ان کا قرب پانے کی بھی کیا خوب برکتیں ہیں۔ حضرت سیدنا ابن شیروے رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، ایک دن سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ اتنے میں ایک پریشان حال تنگ دست غریب شخص آیا اور اپنی مفلسی کی شکایت کی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل تجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ جا اور یہ الفاظ بار بار پڑھ۔ وہ الفاظ کیا؟ ما شاء اللہ کانا، ما شاء اللہ کانا، ما شاء اللہ کانا، یعنی اللہ عز و جل نے جو چاہا وہی ہوا۔ حضرت سیدنا ابن شیروے رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ وہ شخص چلا گیا، جب ایک پل کے قریب پہنچا تو ایک بہت تیز رفتار سوار آتا دکھائی دیا۔ اس نے قریب آ کر کہا، اے اللہ کے بندے ٹھہر جا، تو محتاج و عیال شخص ٹھہر گیا۔ سوار نے ایک تھیلی دی اور چلا گیا۔ غریب شخص نے اپنے رفیق سے کہا، دیکھو اس تھیلی میں کیا ہے؟ جب تھیلی کھولی تو دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ بہت خوش ہوا، اپنے رفیق سے کہا کہ آؤ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ سناتے ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شخص کو دیکھتے ہوئے کہا، اے اللہ کے بندے، جب تیری حاجت پوری ہو گئی واپس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ عز و جل تجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اہل و عیال کی طرف لوٹ جا، اور یہ کہتے ہوئے لوٹ جاؤ، ما شاء اللہ کانا، ما شاء اللہ کانا، ما شاء اللہ کانا، یعنی جو اللہ نے چاہا وہی ہوا۔ تو نیک لوگوں کی صحبت پانے کی برکت ہوتی ہے کہ ان سے ایسی دعائیں مل جاتی ہیں، ایسے وظائف مل جاتے ہیں۔ تو خیر نیک لوگ یہ
ڈھونڈنے چاہیے. اور پھر بسا اوقات بتقاضے بشریت غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، زیادتی بھی ہو جاتی ہے. تو اگر کوئی ظلم کرے تو صبر کریں. بسا اوقات ہماری بعض اوقات جو ناراضیوں کا جو سبب ہوتا ہے نا، ہوتی بہت چھوٹی چھوٹی باتیں، خاص کر بچوں کی لڑائی یہ بڑوں کو لڑائیوں میں مبتلا کر دیتی ہے. کچھ عرصے پہلے ہمارے اسی وطن پاکستان میں واقعہ ہوا تھا، جو مدنی چینل پہ کسی سلسلے میں نگران شورا نے بھی سنایا ہے کہ 2 بچے جو ہے وہ کھیل رہے تھے کسی محلے میں. اب محلے میں کھیل رہے تھے تو کھیلتے کھیلتے ان کی لڑائی ہو گئی، ایک نے دوسرے کو مارا. اب جب مارا تو وہ روتا ہوا گھر آیا، گھر آ کر اپنی ماں سے کہنے لگا کہ مجھے فلاں نے مارا ہے. اب ماں، ہوتا ہے کہ بچے جب ایسے لڑتے ہیں تو ماں بھی بچے کو پکڑا اور گئی شور مچاتے مچاتے. تو وہ جو پڑوسی تھا اس کی دکان باہر پرچون کی تھی اور پیچھے اس کا گھر تھا. اس عورت نے جا کر جب گھر میں اس طرح سے شور کیا تو وہ مرد بھی گھر میں آ گیا. اب دونوں میاں بیوی نے اس خاتون کو کچھ بولا ہوگا. اب ظاہر وہ اکیلی تھی، یہ 2 تھے، انہوں نے کچھ زیادہ بول دیا، واپس آ گئی. پہلا رات کو جب وہ دوسرا جس کو مارا تھا اس کا خاوند جب گھر میں آیا تو اس نے بتایا کہ اس طرح 2 بچے لڑک پڑے، اپنے بچے کو اس نے مارا. اب میں جا کر جب اس کی شکایت کرنے گئی تو ان دونوں میاں بیوی نے مجھے یوں ڈانٹا، یوں ذلیل کیا اور یوں دھتکار کر بھگا دیا مجھے گھر سے. اب جو سارا دن تھکا ہارا آئے اور اس کو آ کر ایسی جلی کٹی سنائی جائے اس انداز سے، اب بتائیں اس کا تو ٹیمپو گھوم گیا. وہ اس نے جناب وہ گیا اپنی کلاڑی لے کر اور جا کر اس نے اس مرد کو جو ہے شور شرابہ کرتا اس کی دکان کی طرف پہنچا. وہ آدمی کچھ کام کر رہا تھا، اس نے جا کر دکان کے باہر سے گالم گلوچ اور شور شرابہ کرنا شروع کیا کہ نکلو، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. اب وہ شخص نیچے تھا، یہ شخص دکان میں چڑھا. آؤ دیکھا نہ تاؤ، اس نے وہ کلاڑی جو تھی اس کے سر میں، جیسے وہ کھڑا ہوا نا اس نے اس کے سر میں ماری. اب یہ شخص جو گالیاں سن رہا تھا وہ بھی غصے میں آ چکا تھا. اس نے اٹھتے اٹھتے وہاں کی جو اپنی چھری تھی وہ چھری اٹھا لی تھی. اب جیسے ہی اس نے اس کے سر میں ماری، اس نے بھی اس کو قریب دیکھا تو اس نے چھری ماری جو سیدھی اس کے دل میں لگی. دکان کے اندر وہ شخص گرا، باہر وہ شخص گرا، دونوں کا انتقال ہو گیا. محلے میں کوہرام، جنازہ ہوا، سارے محلے والے جمع ہوئے، دونوں کی تدفین کی. جب دونوں کی تدفین ہو کر یہ سب باہر آئے، محلے والے ان دونوں کو دفنا کر جب گھر محلے میں آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ دونوں بچے آپس میں کھیل رہے تھے. وہ دونوں بچے آپس میں کھیل رہے تھے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، وہ بچے ہیں، آپ بچے نہیں ہیں، وہ بچے ہیں، آپ نہیں ہیں. اور اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو سال ہر سال کا تعلق کیا صرف 2 جملوں پر ختم ہو جائے گا؟ ہمیں ایک دوسرے کی کوئی برداشت نہیں ہوگی، ایک دوسرے کا کوئی خیال نہیں ہوگا، ایک دوسرے کا کوئی احساس نہیں ہوگا. اگر اس نے غلطی کی تو کیا اس کی غلطی کا مثبت انداز سے احساس نہیں دلایا جا سکتا؟ تو بہرحال اللہ ہمیں غصے پر بھی قابو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کا خیال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور معاشرے کو مدینہ اگر بنانا چاہتے ہیں دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں. اجتماعات میں شرکت کیجئے، ہونے والے درس میں شرکت کیجئے، مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کیجئے. ذی نصیب اللہ توفیق دے، مدنی قافلوں میں سفر کیجئے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان